جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو نہ جانے کیا ہو جائے گا، انقلاب آ جائے گا، بھئی انقلاب آ جائے گا، ایسا انقلاب جو آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ اچھا وہ تو اقتدار میں آئے لیکن انقلاب ان کی جائیدادوں میں آیا، ان کے اثاثوں میں آیا، ان کے طرز زندگی میں جو ان کے لائف سٹائل کے سٹینڈرڈز ہیں سٹینڈرڈز میں آیا، ان کے مالی معاملات میں آیا، ان کے بینک اکاؤنٹس میں آیا۔ آج ایک بار پھر ہم نے انقلاب کی بازگشت ہم سن رہے ہیں، ہمیں سنائی دے رہی ہے، انقلاب انقلاب انقلاب، آپ کو آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ ایک بار پھر اس قوم کو انقلاب کے لیے آمادہ کرنے کی باقاعدہ کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ میں کہہ دوں کوشش تو پازیٹیو وے میں کہہ سکتے ہیں، اکسایا جا رہا ہے، پمپ کیا جا رہا ہے کہ آؤ انقلاب۔ بھئی کون سا انقلاب؟ وجہ تو بتاؤ، قیادت کون کر رہا ہے وہ بندہ تو دکھاؤ، پورا اعتماد ہے، فالو کر سکتے ہیں اس کو، وجہ کیا ہے؟ وجہ بھی ٹھوس ہونی چاہیے۔ آج دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ایک ایسا انقلاب آئے گا کہ نظام ایسے تبدیل ہو جائے گا۔ بھئی ایسا تو سب نے تبدیل کیا، کوئی کر کے دکھائے نا۔ عوام کی حکومت قائم ہو جائے گی، جمہوریت میں جمہور بحال ہو جائے گا، جمہوریت بحال ہوگی، عوام دشمن عناصر بھاگ جائیں گے، اور بالآخر اللہ اللہ کر کے کئی ملاقاتوں کے بعد، کئی بار مشاورت کے بعد آج پاکستان کے ابھرتے ہوئے، اب ذرا غور سے سنیے گا ناظرین میں کیا کہنے جا رہی ہوں، آج پاکستان کے ابھرتے ہوئے انقلابی رہنما، پاکستان کے نئے نویلے بابا انقلاب نے انقلاب کی تاریخ کا اعلان کر ہی دیا۔ آج بابا انقلاب اکیلے ایک پریس کانفرنس میں آپ کو نظر آئے ہوں گے، یا نمودار ہوئے کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا، اکیلے ہی انہوں نے حکومت پر دل کھول کر لان تان کی، اکیلے ہی انہوں نے آزادی مارچ کی تاریخ بھی بتا دی۔ بابا انقلاب نے پتہ کیا فرمایا کہ عوام متحد ہے، ہر طبقہ ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، جس پتھر کو بھی وہ اٹھائیں گے اس کے نیچے سے احتجاج کرتے ہوئے لوگ نکل آئیں گے، جس طرف بابا انقلاب نگاہ فرمائیں گے اسی جانب سے کئی ہزار انقلابی انقلاب انقلاب کا نعرہ لگاتے ہوئے چلے آئیں گے۔ جس جگہ بابا انقلاب جائیں گے اس جگہ انقلابیوں کا ہجوم خود بخود آٹومیٹکلی امڑ آئے گا۔ وہ بابا انقلاب کیا فرما رہے ہیں، ذرا آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، ذرا عزت سے دیکھیے گا، اور میں بھی کہوں کہ رضا ان کے ارشادات کہہ دیتے ہیں نا، عزت ہمیں دینی چاہیے بابا انقلاب کو، ان کے ارشادات ذرا دکھائیے گا۔ اچھا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ انقلاب کے لیے سب سے پرائمری شرط کیا ہوتی ہے جی، یا پھر اہم شرط ہم کہہ دیں، ضروری شرط، قیادت، لیڈرشپ۔ آپ نے کس کو فالو کرنا ہے، آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں، اس پر اعتماد کر سکتے ہیں آنکھیں بند کر کے، یا پھر نہیں کر سکتے۔ ایک ایسی قیادت جس پر پوری قوم اعتماد کرے۔ اب یہ جو بابا انقلاب آزادی مارچ کے نام پر انقلاب برپا کرنے جا رہے ہیں، کیا پورے ملک کی عوام کو، کیا ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کو، کیا ہر رنگ، ہر نسل اور ہر زبان سے تعلق رکھنے والے فرد کو ان محترم کی قیادت پر اعتماد ہے؟ دل پر ہاتھ رکھیے، بتائیے کتنے % عوام کو اس بابا انقلاب کی باتوں پر اعتماد ہے؟ سن کر آپ کو لگتا ہے بڑا دل سے بول رہے ہیں مولانا صاحب، ان کی باتیں دل میں گھر کر رہی ہیں، بتائیں کتنے %؟ اس کے لیے ان محترم کا ماضی دیکھیے۔ میں اتنے یقین سے کیوں پوچھ رہی ہوں کتنے %؟ مجھے پتہ ہے پرسنٹیج وہی ہوگی جو میرے ذہن میں ہے، بہت کم % ان کا ماضی۔ وجہ اگر ہم گزشتہ 20 سال کی سیاست کا جائزہ لیتے ہیں، ریکال کیجئے اپنی میموری ریکال، 20 سال کی سیاست کا جائزہ، آج سے پیچھے ریورس گیئر لگائیں، 20 سال کی سیاست دیکھیں تو مذہبی سیاسی جماعتوں کے بنتے ٹوٹتے اتحاد اور دیگر جتنے اہم معاملات ہیں ان میں مولانا فضل الرحمان کا کردار بہت مایوس کن نظر آئے، بہت مایوس کن۔ جماعت اسلامی کو جمعیت علماء اسلام کے ساتھ اتحاد لے ڈوبا، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے۔ آج اگر جماعت اسلامی محدود ہوئی ہے تو اس کی وجہ مختلف وقتوں میں مولانا فضل الرحمان کی قیادت پر یا ان کی پرسنالٹی پر، ان کی باتوں پر اندھا اعتماد تھا، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اتحاد اور اعتماد کے معاملے میں جماعت اسلامی نے ہمیشہ مولانا فضل الرحمان پر ضرورت سے زیادہ انحصار کیا، اور ضرورت سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا جماعت اسلامی کو۔ اب اس میں جماعت اسلامی کا کیا قصور؟ وہ تو ان پہ اعتبار کرے تھے نا، تو اعتبار توڑنے والے کا قصور کہ کسی جوگے تسی ہے نہیں ہو تے پیچھے تسی لوکاں نوں لا لیندے ہو کہ میں یہ کر کے دکھاؤں گا۔ بھی لیڈر بنے نا، پھر آپ کو لوگ فالو کریں، کچھ آپ کو پتہ ہے نہیں اور آپ فالوورز کو پیچھے لگاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ خود تو آپ ڈوبتے ہی ہیں، ساتھ دوسرے کو بھی ڈبا دیتے ہیں۔ جماعت اسلامی کے موجودہ امیر سراج الحق 2002 کی اسمبلی میں بھی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بہت زیادہ خوش نہیں تھے، جبکہ 2018 کی اگر بات کی جائے تو مذہبی جماعتوں کا ہونے والا جو اتحاد ہے وہ بھی مولانا فضل الرحمان کی مفاد پرستی کی نظر ہو گیا۔ اچھا ماضی میں
فضل الرحمان صاحب سے ناخوش سراج الحق ان کے کردار سے مطمئن نہیں تھے۔ اب حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ کہ اگر ملک میں مذہبی جماعتوں کا کردار محدود ہوا ہے تو اس کے بڑے ذمہ دار مولانا فضل الرحمان کا دوہرا معیار، دوہرا کردار اور مفاد پرستی ہے، مفاد پرستی کی سیاست ہے۔ جب کوئی نامی گرامی عالم دین سیاست کے میدان میں اسلام کی بجائے اسلام آباد کی سیاست میں مشہور ہو جائے تو اس کی حیثیت کیا ختم نہیں ہو جائے گی؟ یقیناً ختم ہو جائے گی۔ سیاسی کلا بازیوں کی وجہ سے ہر گزرتے دن کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ساکھ بھی ختم ہو گئی، اور اگر پاکستان کا ووٹر مذہبی جماعتوں سے ناراض ہوا تو اس کی بڑی وجہ مولانا فضل الرحمان کی اقتدار کی سیاست رہی۔ انہوں نے مذہب کی چھاؤں میں اقتدار کے ایوانوں سے محبت کر کے ملک میں سیاسی جماعتوں کا کردار ہی مشکوک بنا دیا۔ اچھا، جب آپ کا حلیہ دینی ہو جائے تو لوگ کردار سے متاثر ہوتے ہیں، لوگ حق اور سچ کی امید رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ انڈرسٹوڈ سی بات ہے، لوگ واضح موقف کی توقع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی کہہ لیں کہ بدقسمتی سے مولانا فضل الرحمان یہ ذمہ داری نبھانے میں ناکام ہو گئے، فیل ہو گئے، فلاپ ہو گئے بری طرح سے۔ مولانا فضل الرحمان جو اگر ہم کے پی کے کی بات کر لیں اور ملک بھر میں جو مختلف مدارس ہیں اس سے جڑے اور زیر تعلیم طلباء کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں، کیا اسلام کے نام پر قائم کسی بھی سیاسی جماعت کو زیب دیتا ہے کہ وہ سیاسی مقاصد یا سیاسی مفادات کے حصول کے لیے معصوم طلباء کو استعمال کرے؟ کیوں ان طلباء کو جمعیت علماء اسلام کے سیاسی جلسوں میں شامل ہونے پر مجبور کیا جاتا ہے؟ آج میرا سوال ہے، کیوں ان کی تعلیم کا وقت سیاسی سرگرمیوں کی نظر ہوتا ہے؟ نعرے لگانے کے لیے کیوں بلاتے ہیں ان کو؟ کبھی کسی کو ٹکٹ دیا ہے کہ بیٹا جاؤ تم بھی الیکشن لڑو اور ملک کے لیے کام کرو؟ صرف نعرے لگانے کے لیے بیچارے بچے آپ کو ملتے ہیں۔ کیوں ان طلباء کو سڑکوں پر لٹرلی خوار کیا جاتا ہے؟ مولانا فضل الرحمان کیا اتنی اخلاقی جرأت رکھتے ہیں، اتنی اخلاقی جرأت کہ وہ مدارس کے طلباء کو اپنی سیاسی مہم جوئی سے الگ کریں اور ان بچوں کو سیاست کے میدان سے ذرا دور رکھیں، ان بچوں کو بغیر کچھ کر کے دکھائیں؟ یہ بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، سیاسی جلسوں کی رونق بڑھانے، میدان بھرنے اور سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کرنے کے لیے ان کو لایا جاتا ہے۔ یہ ایسا کرنے ہرگز نہیں آتے، پڑھنے آتے ہیں، تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں۔ ان کے تعلیمی مستقبل کو داؤ پر لگانا کیا اسلام کی خدمت ہے مولانا فضل الرحمان صاحب؟ کون سا قانون اور آئین طلباء کو جلسوں میں لانے کی اجازت دیتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھتی ہوں۔ یہی وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے مذہبی سیاسی جماعتوں کا کردار بھی محدود ہوا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ مولانا فضل الرحمان کی اقتدار کی سیاست۔ اسلام آباد سے دوری نے ان کی پریشانی اور بے چینی میں اضافہ کر دیا۔ وہ ہر دوسرے روز کسی نئی مہم کا اعلان کرتے ہیں، اور اب جب ان کے پاس سیاست کرنے کو کچھ نہیں بچا تو آخری راستہ انقلابی آزادی مارچ۔ کیا ایسی قیادت ملک میں انقلاب لانے کے لیے پرفیکٹ ہو سکتی ہے؟ ہم پر اتنا برا وقت آ گیا کہ اب ہمارے ملک میں انقلاب مولانا فضل الرحمان جیسے لوگ لے کر آئیں گے؟ کیا ان کے ہاتھ میں دیں گے ہم اپنے اور اپنے آنے والے بچوں کا مستقبل، جو دوسروں کے ان بچوں کو جو تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں سڑکوں پر لے آتے ہیں، اپنے جلسوں میں لے آتے ہیں، اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، اپنے مفاد کے لیے مدارس کے طلباء کا استعمال کرتے ہیں؟ کیا ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دیں گے ہم اپنی آنے والی نسلوں کا مستقبل؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ کیا ہم اتنے بے وقوف ہوں گے؟ ان کی وجہ سے تو مذہبی جماعتوں کا سوری ٹو سے جو کردار ہے وہ بھی پاکستان کی سیاست میں محدود ہو گیا، سوالیہ نشان لگ گیا۔ یہ کیا ملک کے ہر طبقے کی نمائندگی کریں گے؟ ان کو تو یہی نہیں پتا کہ کرنے کیا جا رہے ہیں۔ کبھی کیا کہتے ہیں جی؟ کبھی کہتے ہیں کہ جی آزادی مارچ، کبھی کہتے ہیں ملین مارچ، کبھی کہتے ہیں تحفظ ناموس رسالت مارچ۔ اصل میں یہ آزادی مارچ نہیں، بربادی مارچ ہے۔ آزادی مارچ نہیں ہے، بربادی مارچ کرنے جا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ شریک ہونے والی ہر جماعت اپنی کریڈیبلٹی، اپنے منشور اور اپنی سیاسی ساکھ پر یقیناً سوالیہ نشان لگائے گی، کیونکہ مولانا کا مقصد کچھ اور ہے۔ مولانا کو صرف اپنا دسترخوان چاہیے سجا ہوا، اس کی قیمت چاہے کچھ بھی ہو مولانا دینے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کے عوام کا مذہبی جو تشخص ہے کس نے بحال کرنا تھا؟ میرا سوال ہے، دین کے نام پر سیاست تو مولانا فضل الرحمان کر ہی رہے ہیں، کیا خدمات دی انہوں نے اسلام کے لیے؟ ذرا یہ گنوا دیں کبھی، کب انہوں نے دنیا کے سامنے اسلام کا مقدمہ لڑا؟
کب مولانا فضل الرحمان نے مغرب جا کر اسلام پر بات کی، کبھی اسلامو فوبیا پر انہوں نے بات کی ہو کہ مسلمانوں کا امیج کیوں خراب کیا جا رہا ہے؟ کب مولانا فضل الرحمان صاحب نے مغرب کو اسلام کا اصل چہرہ دکھانے کی کوشش کی؟ اور دوسرا بڑا تاریخی جھوٹ، کشمیریوں سے اظہار یکجہتی. کیسی اظہار یکجہتی مولانا صاحب؟ 10 سال کشمیر کمیٹی کے چیئرمین لگے رہے، تب کہاں گئی تھی یہ جو اظہار یکجہتی ہے؟ کہاں تھی؟ 10 سال مقبوضہ کشمیر کے سرکاری وکیل بنے رہے آپ، تب کہاں گئی تھی یکجہتی؟ میں آپ سے پوچھتی ہوں آج، 10 سال مقبوضہ کشمیر کے نام پر تنخواہ لیتے رہے، تب کہاں گئی تھی یہ یکجہتی؟ 10 سال مقبوضہ کشمیر کے نام پر منسٹر انکلیو میں پڑے رہے آپ، تب کہاں گئی تھی یہ یکجہتی؟ میں آپ سے پوچھتی ہوں 10 سال کدھر سوئے ہوئے تھے آپ؟ کس غار میں گم تھے؟ آرام کرے تھے؟ کہاں تھے آپ؟ سابقہ حکومتوں نے پچھلے 10 سال مولانا صاحب کو مقبوضہ کشمیر کی وکالت کرنے کا موقع دیا. ایسا ہی مولانا صاحب آپ کو موقع ملا مقبوضہ کشمیر کا مقدمہ لانے موقع دیا، کہاں تھے آپ؟ جہاد کر رہے تھے مقبوضہ کشمیر کے لیے؟ کیا کر رہے تھے؟ کیسا اظہار یکجہتی بھائی؟ مولانا صاحب ذرا بتا دیں کھل کے، اب کیوں خیال آیا آپ کو مولانا صاحب بیٹھے بیٹھے کہ اظہار یکجہتی کرنا ہے؟ اب اسلام اور کشمیر کے لیے آپ مرے جا رہے ہیں، کیوں؟ وجہ بھی بتائیں نا، یا وجہ بتاتے ہوئے شرم آتی ہے؟ یہ لائیں گے ہمارے ملک میں انقلاب، یہ جن میں اتنی جرت نہیں کہ اپنے مخالف کے اچھے کام کی تعریف کر لیں جہاں میرٹ پہ بنتی ہے. یہ تو ایسے الزامات لگانے پر آ گئے ہیں جس کا کوئی ذی شعور عقل رکھنے والا شخص تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ ذرا دیکھیے. اچھا مقبوضہ کشمیر پر بات وہ شخص کر رہا ہے جو 10 سال اسی نام پر کھاتا رہا اور سوتا رہا. مولانا صاحب میں اتنی اخلاقی جرت تو ہے نہیں کہ اپنے مخالف کی اس بات پر تعریف کریں جہاں بنتی ہے، لیکن اب بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن میں اتنی اخلاقی جرت ہے. محبوبہ مفتی مولانا صاحب آپ نے نام تو سنا ہوگا ان کا، مقبوضہ کشمیر کی کٹ پتلی وزیر اعلیٰ تھیں جن کو بھارت کا آشیرواد حاصل تھا. ان کی بیٹی ہیں، وہ کیا کہہ رہی ہیں ذرا مولانا صاحب آپ بھی سنیے. اچھا کم از کم اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے تھی کہ مولانا صاحب اپنے شدید مخالف کو بھی شاباش تو دے سکتے کہ لاکھ اختلافات صحیح بھائی لیکن فلاں بات تم نے اچھی کہہ دی. اچھا بدقسمتی ہے ہماری اس قوم کی کہ ہمیں لیڈر نہیں ملتے، ہمیں اس قسم کے فسادی لوگ ملتے ہیں جن کا ماضی کرپٹ ہوتا ہے. پاکستان میں انقلاب لانے کے دعوے دار وہ لوگ بنتے ہیں جنہوں نے صرف اور صرف ذاتی مفاد کی سیاست کی ہوتی ہے. آصف علی زرداری بھی پاکستان میں انقلاب لانا چاہتے تھے، عوام نے ووٹ دیا اور وہ ووٹ لے کر پورا سندھ ہی کھا گئے. اچھا انقلاب تھا کہ سندھ ہی کھا گئے. آج سندھ کا حال آپ دیکھ لیں. سندھ کو انقلاب کی نہیں انصاف کی اشد ضرورت ہے. سندھ کو قابل ترس بنا دیا، قابل ترس آتا ہے کو کچرا بنا دیا، اور آج بھی بھیڑیوں کی طرح ایک دوسرے کو نوچ رہے ہیں، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، الزام اور بہتان تراشیاں کر رہے ہیں. اچھا نواز شریف آئے، انہوں نے عوام سے کہا کہ وہ ملک میں انقلاب لائیں گے، لیکن 30,000 ارب کا قرضہ ملک پر چڑھا گئے. ملک کی ہر سڑک، ہر عمارت گروی رکھ دی، آنے والی نسلوں کو مقروض کر گئے، منصوبوں کے نام پر سفید ہاتھی کھڑے کر دیے. پھر بھی 10-20 سال مزید پاکستان کے اقتدار کے ساتھ چپکے رہنا چاہتے تھے. اچھا اس پر ایمان لائے بیٹھے تھے باقاعدہ، اور اب جیل میں بیٹھے آرام فرما رہے ہیں. اب یہ ایک نیا لطیفہ آ گیا مارکیٹ میں. دونوں خاندانوں کے اتحادی زندگی میں شاید پہلی بار اپوزیشن میں. اس سے پہلے کہاں تھے؟ کسی کو معلوم نہیں تھا، نہ کسی کو ان سے کوئی غرض تھی. دین کے نام کو ڈھال بنایا اور زبردستی قوم کی رہنمائی کا ٹھیکہ لے بیٹھے، ٹھیکیدار بن بیٹھے، مذہب کے بھی اور قوم کی رہنمائی کے بھی. آج یہ باہر نکلے ہوئے ہیں، آج یہ طیب اردگان بننے کو تیار بیٹھے ہیں. آج یہ خود کو اندر ہی اندر نیلسن منڈیلا سمجھ رہے ہیں اور باہر بھی لے آتے ہیں، اپنی اس رائے کو اظہار بھی کر دیتے ہیں. اچھا مارچ کسی بھی نام پر ہو، بس مجھے حکومت پسند نہیں ہے اس لیے مارچ بھی ہوگا، اور مارچ کے بعد حکومت بھی گرے گی اور جائے گی، اور جیسے ہی میں اسلام آباد میں دوبارہ واپس جاؤں گا اسلام اسی دن محفوظ ہو جائے گا. قوم کا جو کرب ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، نوجوانوں کو روزگار بھی مل جائے گا، ملک ترقی بھی کرنے لگے گا، مہنگائی بھی دم توڑ دے گی، ڈالر بھی آٹومیٹکلی سستا ہو جائے گا، قرضہ خود ہی اترنا شروع ہو جائے گا. بس ایک بار مجھے اسلام آباد واپس پہنچا دو دنیا والوں، ایک بار مجھے میرا اسلام آباد دے دو. ایسے سیاسی مسخرے ہی بچے ہیں کیا ہمارے پاس؟ میرا سوال ہے قوم سے جن کو ہم نمائندگی دیں گے اپنی.
مولانا فضل الرحمان صاحب, قوم کو اب خونی انقلاب کی نہیں, تعلیمی اور ترقیاتی انقلاب کی ضرورت ہے. اس قوم کو ضرورت ہے معیاری تعلیم کی, سستے انصاف کی, قانون کی بالادستی کی, جان و مال کے تحفظ کی. اب یہ ملک مزید اس قسم کے سیاسی سرکس کا متحمل نہیں ہو سکتا. تو میں بھی واضح الفاظ میں آپ سے کہتی ہوں, بس کر دیں تماشا, بس کر دیں ڈرامے, کیونکہ اب ایسے نہیں چلے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.